السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ احباب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری امید ہے آپ احباب سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تقدو اور محنت اور قربانیوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ آپ تمام کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور محنتیں قبول فرمائے۔ جیسے کہ سلسلہ وار گفتگو ہو رہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ اور فتنہ دجال، اس میں آج کا موضوع ہے خروج مہدی کی نشانیاں۔ حج کے موقع پر منا میں قتال عام۔ مستدرک الصحیحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 549۔ اس میں حدیث کا ترجمہ ہے جس میں حضرت عمر ابن شعیب اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منا میں جنگ ہوگی اور بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جبرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والے بھی بھاگ جائیں گے اور وہ بھاگ کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ وہ حضرت مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اگر آپ نے بیعت سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ پھر وہ بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کی تعداد کے برابر ہوگی، یعنی بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک کی دوسری حدیث ہے، اس میں روایت میں ان الفاظ کا تھوڑا سا اضافہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت مہدی کعبہ سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ حضرت مہدی سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ حضرت مہدی کہیں گے، افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمانوں میں بھی وہ مہدی ہیں۔ ان کے فائدے میں شیخین تحریر فرماتے ہیں، اس حدیث میں منا میں خون خرابے کا ذکر ہے۔ اتنا بڑا واقعہ اچانک تو رونما نہیں ہو سکتا، بلکہ باطل قوتیں اس کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں کر رہی ہوں گی۔ دوسرے فائدے میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد تقریباً جنگ بدر کے مجاہدین کے برابر یعنی 313 ہوگی۔ نعیم ابن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں اس کے بارے میں یہ روایت لکھی ہے، اور امام زہری فرماتے ہیں کہ اس سال حضرت مہدی کے سال 2 اعلان کرنے والے اعلان کریں گے۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے لوگو، تمہارا امیر وہ فلاں شخص ہے، اور زمین سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، پہلے اعلان کرنے والے نے جھوٹ کہا، چنانچہ نیچے اعلان کرنے والے لڑائی کریں گے، یہاں تک کہ درختوں کے تنے خون سے سرخ ہو جائیں گے۔ اور اس دن جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لشکر ہے جس کو زمینوں والا لشکر جیش البراسے کہا جاتا ہے، وہ اپنے گھوڑوں کی زینوں کو پھاڑ کر اپنی ڈھال بنا لیں گے۔ چنانچہ جب کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تو اس دن آسمان سے آنے والی آواز کا ساتھ دینے والوں میں سے صرف اہل بدر کے برابر 313 مسلمان بچیں گے۔ اس طرح ان مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، پھر یہ اپنے ساتھی کے پاس آئیں گے۔ لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن نعیم ابن حبان نے اسی مفہوم کی روایت دوسری سند سے روایت کی ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ منتخب کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 33۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، وہ آل بیت کو قتل کرے گا، اور مہدی اور مبیض مدینہ مکہ بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح سے باقی جو گفتگو ہے وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتی رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس گفتگو کے ساتھ منسلک رہیں، خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ دور دور تک قرآن و حدیث کا بہترین علم پہنچے اور ہر ایک اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش اور محنت میں لگ جائے۔ انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.